وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ پورے صوبے میں فلڈ ریلیف فنڈ قائم کرنے کے لیے مالی وسائل درکار ہیں۔ IMF کو سیلاب کی تباہ کاریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کے خط کے حوالے سے حکومتی رہنماؤں کا مشترکہ بیان۔ کہا کہ KP کے وزیر خزانہ کا مفتاح اسماعیل کو خط پاکستان کو معاشی بحران کے سیلاب میں ڈبونے کی چال ہے۔ عمران خان نے IMF سے کڑی شرائط پر معاہدہ کیا، معیشت کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر خود معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پروگرام معطل کرا دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بولے کہ عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو کیا پاکستان کو تباہ کر دیں؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ آپ ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سیلاب نے ملک بھر میں تباہ کن صورتحال پیدا کر دی۔ سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 982 تک جا پہنچی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں 306 افراد جاں بحق ہوئے، 145 پل تباہ، 8 لاکھ مویشی پانی کی نظر۔ کراچی سے لاہور ٹرین سروس بند، کوئٹہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 12 افراد سیلابی ریلے کی زد میں لقمہ اجل بن گئے، 200 سے زائد زخمی۔ بلوچستان میں ہر چیز تہس نہس، سیلاب نے سڑکیں، پل، بجلی کے کھمبے، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ صوبے میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ سندھ میں سیلابی صورتحال مزید ابتر ہو گئی، تنگوانی، مورو اور مٹیاری میں نظام زندگی درہم برہم۔ نصیر آباد انڈس ہائی وے پانی میں گم ہو گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ سانگڑ کے سیم نالوں کے بند ٹوٹنے سے 135 دیہات زیر آب۔ خیرپور کے جسکانی گاؤں میں بھی سیلابی صورتحال۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں، چاروں صوبوں میں فوج تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ پاک فوج کا راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں ریلیف سینٹر قائم۔ آرمی چیف کا کراچی کا دورہ، جنرل قمر جاوید باجوہ کو سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بھارت کا کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم میں پانی چھوڑنے کا خدشہ۔ بھارت کسی بھی وقت کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑ سکتا ہے۔ دریائے نیلم میں پہلے ہی اونچے درجے کا سیلاب، کشن گنگا ڈیم کے پانی سے صورتحال مزید تشویشناک ہو سکتی ہے۔ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ کورونا کے باعث مزید 2 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 290 نئے کورونا کیسز رپورٹ۔ ایک روز میں مثبت کیسز کی شرح 1.75% رہی، 123 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ اور ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کا آج سے آغاز۔ پاکستان کل روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گا۔ بڑے میچ سے قبل قومی ٹیم کو ایک اور دھچکا، شاہین آفریدی کے بعد فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر بھی سائیڈ سٹرین انجری کے باعث ایشیا کپ سے باہر ہو گئے۔ حسن علی کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔